تو اللہ معاف کرے، یہ پتہ نہیں ہے کہ شاید وہ بے گناہ ہو تو پھر کیا بنے گا، وہ تو پھر ہم سب کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور میری تو سب سے بڑی ذمہ داری اسی ہے کہ مجھ سے ضرور پوچھا جائے گا۔ دیکھیں میرے عبادات یا میری آنیسٹی یا یہ میرے کسی کام نہیں آئے گی اگر ایک عورت ذات بیچاری اگر فرض کرے خدا نخواستہ اس کو جو ہے کسی جگہ سے وہ انصاف نہیں مل سکا جو اس کی وہ حقدار ہے، تو بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے۔ تو کوشش کر لیا کریں کہ جی ہمارے پاس وہی کیسز رجسٹر ہو جائیں جس میں واقعی ایک انویسٹیگیشن لیول جو ہے وہ اس آنیسٹی کا ہو، کہ جس آنیسٹی کی بنیاد پہ کمپلیننٹ کے ساتھ بھی انصاف ہو اور ایکیوز کے ساتھ بھی انصاف ہو، تاکہ خدا نخواستہ کل آخرت میں اللہ کے حضور میں ہمیں جو ہے کسی ناکردہ گناہ میں جو ہے ہمیں وہ سزا نہ ملے جو اس نے اس دنیا میں گزاری ہو۔ کرے میں حاضر ہوں آپ کے سامنے، اس کو بھول جائیں کہ میں نے آپ کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے، اس کے بعد بھی ایک وقت گزارا ہے میں نے ڈی اے خان میں سیشن جج رہا ہوں، ہنگو میں سیشن جج رہا ہوں، اینٹی اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کا جج رہا ہوں، ایڈمنسٹریٹو جج رہا ہوں، اینٹی ٹیررزم کورٹس کا جج رہا ہوں، کافی سارے میں نے الحمدللہ کوئی 23 سال میں نے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں گزارے ہیں، اور پھر اللہ نے مجھے ہائی کورٹ لے کے آیا۔ تو اکاؤنٹیبلٹی سے ہم مبرہ نہیں ہیں، آپ کا چیف جسٹس بالکل مبرہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے ابھی بھی ہے، میں ہر جگہ پہ یہی کہتا ہوں، کیونکہ اگر میری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور اگر میں ایک ماڈل کے طور پر آپ کے سامنے آؤں گا آپ کا چیف جسٹس، تو ڈیفینیٹلی اس کا بڑا اثر ہوتا ہے اور بہت ضروری بھی ہے۔ لہٰذا آپ کے ساتھ جتنے بھی ججز صاحبان ہمارے کام کر رہے ہیں، میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، سارے خوش ہیں، لیکن اکاؤنٹیبلٹی سے جہاں آپ کا چیف جسٹس مبرہ نہیں ہے تو کوئی جج بھی مبرہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بے شک ایک کانفیڈینشلی اگر کوئی ایسی بات خدا نخواستہ، میں کسی پہ شک نہیں کرتا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ مجھے کوئی رپورٹ ہے یہاں پہ، کیونکہ میں جہاں تک ہری پور کے وکلاء صاحبان کو جانتا ہوں تو یہاں پہ ایٹ لیسٹ میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہاں پہ خدا نخواستہ کوئی ایسا جج جو جج بننے کے قابل نہ ہو اور وہ یہاں پہ نوکری کر سکے گا۔ آپ کے پاس جتنے بھی جج صاحبان کام کرتے ہیں الحمدللہ وہ ایماندار بھی ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہر ایک کی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے۔ اور میں اپنے آپ کو اس لیے پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ 31 سال ہو گئے مجھے، اور آج تو 1/11/1993 کو میں ایز ایڈیشنل سیشن جج آیا، تو بائی ناؤ آلموسٹ 15 دن یا 14 دن اور 31 سال ہو گئے الحمدللہ۔ اور آپ سب کے سامنے میں کلمہ پڑھتا ہوں کہ ہری پور انکلوڈنگ ہری پور یا جہاں جہاں پہ میں رہا ہوں ایز ایڈیشنل سیشن جج، جہاں جہاں میں ایکس کیڈٹ کورٹ میں رہا ہوں، جہاں جہاں میں ایز اے سیشن جج رہا ہوں، اور جب سے ہائی کورٹ کا جج رہا ہوں اور جب سے انشاءاللہ چیف جسٹس رہوں گا، آخری دم تک میں اپنے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے جو ہے بے انصافی سے دور رکھے۔ بے انصافی ایک ایسی چیز ہے، بے انصافی ایک ایسی چیز ہے کہ میرے خیال میں اللہ اگر ایک جج کو اتنی عزت اللہ نے دی ہے، تو اگر خدا نخواستہ اس عزت کے باوجود بھی ہم کسی کی جگہ پر کسی بھی وجہ سے ہم خدا نخواستہ بے انصافی کر لیتے ہیں، یا ہم اس لیول کے اکاؤنٹیبلٹی ہماری نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس جج صاحب کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی ضیاع ہے اور دنیا کے لیے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جس نے اپنی کرسی پہ ہمیں بٹھا دیا ہے، تو پھر وہی ہم سے ایکسپیکٹیشن بھی اللہ کی ذات کی بھی یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کے جو بھی قوانین ہیں، اللہ نے جو کچھ ہمارے لیے ایز اے نیک جج اور ایک بہترین جج کا جو ہے ہمیں جو عزت دے رہا ہے، سارا کچھ دے رہا ہے، تو انشاءاللہ اکاؤنٹیبلٹی۔ لیکن میں اپنے بارے میں جو میں نے بات شروع کی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جو یہ پڑھ لیتا ہے اللہ اپنے پاس اس کو بلا لیتا ہے اور اس کو وہ درجے دے گا انشاءاللہ جو اس نے اس کو وعدہ کیا ہے۔ تو میں نے الحمدللہ اس 31 سال اور یہ جو آج کا دن ہے، اس تک میں نے جوڈیشل چیئر پر بیٹھ کے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا ہے
جو میرے ذہن میں کبھی آ جائے کہ میں آخرت میں جو ہے انشاءاللہ اس کا جواب نہیں دے سکوں گا. تو جب میں بطور چیف جسٹس یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اگر ایسے ہوں، اور میں یہ بھی اللہ سے آپ سب کے سامنے، آپ میرے گواہ ہوں گے کہ میں انشاءاللہ جو ہے اللہ کے نزدیک جو ہے اگر مجھ سے کوئی آگے کوئی ایسا فیصلہ ہو رہا ہے جس میں خدا نخواستہ ہے یعنی بے انصافی کا کوئی احتمال ہو، تو اللہ مجھے آج سے ادھر سے دور کر دے. یہ میں اس کا مجھ پہ بڑا رحم و کرم ہوگا. ہمارے ہاں ایک پرسیپشن پایا جاتا ہے جس سے میں زیادہ تر پریشان رہتا ہوں. اس میں پتہ نہیں ہمارا کتنا حصہ ہوگا آخرت کے روز، ہمیں جو اس کی جو ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی وہ ہمارے سٹاف کی ہوتی ہیں. ہمارا سٹاف میں اکثر یہی کہا جاتا ہے، ایک پرسیپشن ہے، پشاور میں بھی ہے، ایون سوابی میں بھی، ہر جگہ پہ. تو وہ الحمدللہ 2 جگہوں پہ میں کامیاب ہو گیا، اور میں بڑا مطمئن ہوں. ایبٹ آباد میں جتنے بھی ہمارے سٹاف ہیں اور سوابی میں، ان کے کچھ ڈیمانڈز تھے، اور شاید آج ان کے بھی کچھ ڈیمانڈز ہوں گے. تو ابھی سے وہ سن لے کہ اگر کچھ ڈیمانڈ میرے سامنے ایڈوانس کرتے ہیں تو میں بھی ساتھ ساتھ کلمہ پڑھتا جاؤں گا، اور میرے ساتھ ساتھ وہ بھی کلمہ پڑھتے جائیں کہ انشاءاللہ جو ہے کسی لالچ، کسی غرض سے، یا جس میں کسی قسم کی گریٹیفیکیشن شامل ہو، تو انشاءاللہ اس سے ہم ان کو دور کریں گے. اور اگر پھر بھی کوئی دور نہیں ہوتا تو میں اپنے ان سٹاف بھائیوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ سدھر جائیں، اس لیے کہ یہ نو کہ ہمیں جنرل نوٹیفیکیشن کرنا پڑے، اور اس نوٹیفیکیشن کے بعد پھر ان کو کوئی راستہ بھی نہ ہو. کیونکہ میں خود سمجھتا ہوں کہ آخرت کے روز مجھ سے صرف اس کا نہیں، یہ جو میں خود ایز اے کام کیا ہے میں نے، چونکہ چیف جسٹس بنا ہوں تو مجھے ان کا بھی پوچھا جائے گا. تو یہ ذمہ داری میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو 2 یا 3 وکلاء صاحبان جو ہیں وہ انشاءاللہ مجھے ون وے آر دی ادر نام بھجوا دیجئے. ہم ایک پریلیمنری انکوائری کر لیں گے، ہم اپنے آپ کو مطمئن کر لیں گے. اور اگر واقعی اس اعلان کے بعد جو میں نے آج کیا کوئی سدھر نہیں سکا تو وہ پھر ہم سے اپنے آپ کو جدا سمجھے. ایلیویشنز کی بس یہ ایکولی ان پہ بھی فرض ہے کہ یہ بھی جو ہے رول آف لا کے لیے جو ہے تگ و دو کریں. کوئی ایسے آرڈرز جو ان کے پاس آ جاتے ہیں ان کا ٹھیک ٹھاک معائنہ کر کے اگر واقعی کوئی ایسا کیس بنتا ہے کہ جو رول آف لا کے لیے ہو تو بے شک وہ کیسز بھی بنایا کریں. کیونکہ آج کل ہمارے پاس ایک ٹینڈنسی آ گئی ہے، پورے پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے لیکن ہمارے وہاں بھی کسی حد تک ہے. کوشش ہم کرتے ہیں کہ رول آف لا اور سپریمیسی آف لا کے لیے وہ ہم جو ہے اپنا کردار ادا کریں، تاکہ یہ اگر رول آف لا اور سپریمیسی آف لا قائم رہتی ہے تو انشاءاللہ ہم سب سروائیو کریں گے. اور اگر خدا نخواستہ رول آف لا اور سپریمیسی آف لا یہ نہ ہو تو سروائیول بڑا مشکل ہو جائے گا. تو ڈپٹی کمشنر صاحب سے بھی یہ عرض ہے چونکہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈی پی او صاحب سے کہ جی کم از کم جو بھی آپ کے جو نامز ہیں، جو طریقہ کار ہے، بے شک اس سے ڈیویٹ نہ کریں، لیکن جہاں پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کم از کم خدا نخواستہ کوئی بے گناہ آدمی یا خدا نخواستہ کوئی کسی کی وجہ سے جو ہے وہ ایک تکلیف میں پڑ جاتے ہیں